أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. صدق اللہ العظیم. ان الذین تدعون، کہ جو تم لوگ پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا اوروں کو، عباد، یہ بھی بندے ہیں، امثالکم، تمہاری ہی طرح، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، اب ذرا ان سے دعا مانگو تو پھر فلیستجیبوا لکم، کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر انہیں تمہاری پکار سننی چاہیے کہ یہ تمہارے معبود ہیں. الہم ارجل یمشون بہا، بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس کان ہیں جس سے یہ سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی آپ کہہ دو کہ بلاؤ تم اپنے تمام شرکاء کو جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے. ثم کیدونی، اصل میں تھا ثم کیدونی، نون یا زر نی، لیکن تسلسل کی وجہ سے وہ یا عربی قاعدے کے مطابق نہیں لکھا جاتا، لیکن ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ تم میرے خلاف سازش کرو، فلا تنظرون، اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دینا. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بت بہت کچھ کر سکتے ہیں تو پھر تم میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دینا. دراصل جو کفار مکہ تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بت کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اگر آپ اسی طرح سے انکار کرتے رہے تو یہ آپ کو کڑی سزا دیں گے اور آپ کی ایک نہ ایک دن پکڑ ہو جائے گی. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے مہلت نہ دو اور ان کی مدد حاصل کر لو اور ان سے دعا کرو کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں. تو تم جو یہ کرنا چاہتے ہو وہ کر لو اور مجھے مہلت نہ دینا. جو تم سازشیں کر سکتے ہو وہ کر لو. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا. ان آیات میں دراصل توحید ہی کی طرف دعوت دی گئی ہے، اس لیے کہ توحید ایک بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی نظریہ ہے. اس کو چھوڑ کر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر یہ عقیدہ توحید اس کے اندر کمی ہے تو انسان قبر میں چلا جائے اور دنیا جہان کی مال و دولت، جیسا کہ تیسرے پارے کے آخر میں آتا ہے، ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، دنیا بھر کر سونا بھی اگر تم دینا چاہو گے تو تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا. اور اسی طرح سورۃ المائدہ میں آتا ہے کہ اگر تم جتنا اس زمین میں خزانہ ہے وہ سارا دو اور اتنا ہی اور دو تو پھر بھی تمہاری جان نہیں چھوٹے گی. یعنی اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں، ایمان زندگی میں نہیں، تو انسان کی جان نہیں چھوٹ سکتی اور دردناک عذاب ہو کر رہے گا. اور اگر اعمال صرف غلط ہیں، ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، تو برے اعمال کی وجہ سے سزا تو ہوگی لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. تو یہاں پر عقیدہ توحید کو بیان فرمایا کہ عقیدہ توحید اللہ کو ذات میں، صفات میں، افعال میں وحدہ لا شریک ماننا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. لوگ بزرگوں کو اتنی عقیدت دیتے، آخر کار بعد میں انہی کی مورتیاں بنا لیتے، انہی کو تراش لیتے. اب بظاہر ان کی آنکھیں بھی ہوتیں، بظاہر ان کے کان بھی ہوتے، ان کے ہاتھ بھی ہوتے، ان کی ٹانگیں بھی ہوتیں، تو کہا کہ ان کے پاس کیا ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکیں؟
جو تم اس طرح سے پکارتے ہو کیا یہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں، کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر جاندار کو دیکھا جائے تو جاندار اگر ہیں تو کیا جہاں سے پکارو گے تو کیا وہ جاندار ہستی تمہارے پاس آ جائے گی؟ تو یقینی طور پر بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں توحید کے خلاف ہیں اور انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اور ہم یہ سوچیں کہ شاید ایسا کون کرتا ہے کہ جو بت پرستی کرے، یا ایسا کون کرتا ہے کہ جو بزرگوں کو اس طرح سے مانے؟ نہیں، یہ لوگ موجود ہیں۔ اب بھی اگر بڑے بڑے جو دربار ہیں، جو اللہ کے واقعتاً نیک لوگ تھے، ان کے درباروں پر جا کر دیکھو کیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں چلے جائیں تو اس طرح کی قوالیاں ہیں، نیٹ پہ مل جاتی ہیں، اس طرح کے اشعار ہیں۔ ایک کہتا ہے، قوال کہتا ہے، خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوس اعلیٰ کو، مجھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی۔ کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، یعنی وہی ہمیں نجات دینے والا ہے۔ اسی طرح کہیں پر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ جا مسجد، نہ کر سجدہ، نہ رکھ روزہ، نہ مر بھوکا، وضو کا توڑ دے کوزہ، شراب عشق پیتا جا، یعنی اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ غلط ہے۔ کسی نے یہ کہا شرک میں آ کر، وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا بن کر، آج مکہ میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر۔ یہ لوگوں نے بنائے ہیں، یہ لوگ اس طرح سے عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ آج ہی میں نیٹ چلا رہا تھا تو اس میں آیا ایک جو ہے ذاکر ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھی سجدہ جو علی ادا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے، نعوذ باللہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خدا کا درجہ دینا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو یہ بت ہیں تو یہ کچھ کر نہیں سکتے، اور اگر انسان ہے جس کو تم پوجتے ہو تو کیا دنیا کی کسی کونے سے پکارو گے تو تمہاری مدد کو آئے گا؟ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اور جن بزرگ ہستیوں کے بارے میں یہ سوچتے ہو وہ دنیا سے جا چکے، ان کے بارے میں کیسے یہ عقیدے تم نے بنا لیے ہیں؟ تو فرمایا کہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے، اس لیے اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، فرمایا کہ میرا رکھوالا تو وہ اللہ کی ذات ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کی رکھوالی بھی وہی کرتا ہے۔ وَهُوَ، اور وہی ہے، یتولا، جو رکھوالی کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، کن کی؟ الصالحین، نیک لوگوں کی۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ کہ جو تم پکارتے ہو اس کے سوا کسی اور کو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف تو وہ تمہاری بات نہیں سنتے۔ وَتَرَاهُمْ، اور تم ان کو دیکھو گے کہ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی مورتی ہو، جب دیکھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہماری طرف دیکھ رہے۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ حقیقت میں نہیں دیکھتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کتنے واضح انداز میں عقیدہ توحید کو بیان کیا اور اللہ کے سوا سب کی نفی کر دی۔ یہی عقیدہ ہمارے ذہن میں اور دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ عقیدت ہم سب کی کرتے ہیں، وسیلہ واسطہ نبیوں کا، بزرگوں کا، نیک اعمال کا، اچھے لوگوں کا، والدین کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، سب کا وسیلہ دینا جائز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ میں وسیلہ دوں گا تو وہ شخصیت آ کر میری مدد کرے گی، وہ شخصیت میرے مسئلے کو حل کرے گی، اللہ چاہے نہ چاہے اسے اختیار ہے کہ وہ میری بگڑیوں کو بنا دے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔